خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاکماں کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ جو کوئی اسقف کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھا کام چاہتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا تیموتھاؤس کے نام پہلا خط، اس کا 3 باب، پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک۔ یہ بات سچ ہے کہ جو کوئی اسقف کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھا کام چاہتا ہے، پس واجب ہے کہ اسقف بے عیب ہو، ایک ہی بیوی کا شوہر ہوا ہو، پرہیزگار، عاقل، شائستہ، مسافر پرور، تعلیم دینے کے لائق ہو، میں نوش نہیں، مار پیٹ کرنے والا نہیں، بلکہ حلیم ہو، تکراری نہیں، زر دوست نہیں، اپنے گھر کا بخوبی منتظم اور کمال سنجیدگی کے ساتھ اپنی اولاد کا مؤدب، کیونکہ اگر کوئی اپنے گھر کا انتظام کرنا نہ جانے تو وہ خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیا کرے گا؟ نو مرید نہیں، ایسا نہ ہو کہ تکبر کر کے شیطان کسی سزا میں پڑے، اور چاہیے کہ وہ باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہو، تا ایسا نہ ہو کہ وہ ملامت اٹھائے اور شیطان کے پھندے میں پھنسے۔ اسی طرح شماسہ کو بھی پاکیزہ رو ہونا چاہیے، نہ کہ دو زبانہ، زیادہ میں نوش یا ناروا منافع کا لالچی۔ وہ ایمان کا بھید ضمیر کی پاکیزگی میں محفوظ رکھیں، اور یہ پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو شماس کا کام کریں۔ اسی طرح عورتیں بھی پاکیزہ رو ہوں، نہ کہ تہمتی، بلکہ پرہیزگار اور ہر بات میں امانت دار۔ شماسہ ایک ایک بیوی کے خاوند ہوئے ہوں، اور اپنی اپنی اولاد اور گھروں کے بخوبی منتظم، کیونکہ جو شماس کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی ہمت پیدا کرتے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 101، اس کی پہلی سے 3 اور پھر 5ویں سے 6 آیت تک۔ میں شفقت اور عدالت کی بابت گاؤں گا، اے خداوند میں تیری ہی مدح سرائی کروں گا۔ میں کامل راہ میں چلتا رہوں گا، تو میرے پاس کب آئے گا؟ میں اپنے گھر میں اپنے دل کی بے گناہی میں چلتا رہوں گا۔ میں کسی بدی کے امر کو اپنے پیش نگاہ نہ رکھوں گا۔ میں کج رو کے کام سے نفرت رکھتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق نہ رکھے گا۔ جو پوشیدگی میں اپنے ہمسائے کی غیبت کرتا ہے میں اسے نابود کر دوں گا۔ میں بلند چشم اور دل کے مغرور کی برداشت نہیں کروں گا۔ میری آنکھیں ملک کے امانت داروں پر ہیں تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ کرتے اور تجھے مبارک کہتے ہیں، کیونکہ تو نے اپنی صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس لوکا، اس کا 7واں باب، 11ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ اور اس کے بعد وہ ایک شہر کو گیا جو نائن کہلاتا ہے، اور اس کے شاگرد اور بڑا ہجوم اس کے ساتھ تھا۔
جب وہ اس شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو کہ ایک مردہ باہر لے جایا جا رہا تھا جو اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بہت لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا، نہ رو، اور پاس آ کر جنازہ کو چھوا، اور اٹھانے والے ٹھہر گئے۔ تب اس نے کہا، اے نوجوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ اور وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ تب سب پر خوف چھا گیا اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور کہ خدا نے اپنی امت پر نظر کی ہے۔ اور اس کی بابت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام آس پاس کے علاقہ میں پھیل گئی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔